أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بحث میں لگ جائیں اور موضوع اپنا تبدیل کر لیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے اور آپ وہاں کچھ دیر بیٹھ گئے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یاد آنے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا جو ظالم ہیں۔ اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت اہم امر کی طرف اور ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ امر اور وہ بات یہ ہے کہ اپنی صحبت اچھی رکھو، اچھی مجالس میں بیٹھو، بری مجالس میں نہ بیٹھو۔ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک مطلب اور معنی تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کا سراسر انکار کرتے ہیں، کافر لوگ ہیں، جو قرآن کے بارے میں استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نبی کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، اور آخرت کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، گو کہ وہ دار اسلام سے یقیناً خارج ہیں، تو ایسے لوگوں کی مجالس میں مت بیٹھا کرو۔ اس بری صحبت اور بری مجلس سے آپ کا ایمان متاثر ہو جائے گا، لہذا ایسی مجالس تم نہ اختیار کیا کرو۔ دوسرا معنی، ایسے لوگ جو ہیں تو مسلمان، کافر تو نہیں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے، اپنے مطلب کی تشریح اور اپنے مطلب کی مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص جو قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہے، سنیے، وہ آدمی جو قرآن مجید کی تفسیر اور معنی بیان کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید کے اصولوں سے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے اقوال سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تشریح کر رہا ہے، ایسے شخص کی مجلس میں بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ گو کہ وہ دین کی بات سمجھا رہا ہے، لیکن ایسے شخص کی مجلس میں بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور قرآن کی تشریح، حدیث کی تشریح، مذہب کی تشریح اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گفتگو سننا، ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس آیت کی روح سے ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا حرام ہے، گو کہ وہ ثواب سمجھ کے بیٹھ رہا، لیکن وہ ثواب نہیں، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ارے صاحب اللہ ہی کا تو نام لے رہا ہے، نبی کا تو نام لے رہا ہے، تو بھائی اللہ کا اور نبی کا نام لے،
لیکن ان اصولوں کے مطابق اللہ پاک کی طرف بلاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراؤ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے تعارف کرا کے بتایا ہے۔ لہذا اپنی منشا کے مطابق جو قرآن کی بھی تشریح کر رہا ہے اس کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو گناہ کی مجالس ہیں، تیسرا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی مجلس لگی ہوئی ہے جو گناہ کی مجلس ہے، سراسر جہاں گناہ اور نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس مجلس میں بھی آپ کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ کسی مجلس میں پتہ چلا کہ شراب نوشی چل رہی ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو گرفتار کرایا، اور جب تحقیقات ہوئیں تو ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے شراب نہیں پی تھی، باقیوں نے تو پی ہے تو ایک نے نہیں پی، تو انہوں نے سب کو کوڑے لگوائے، جنہوں نے شراب پی ان پر تو حد جاری فرمائی، اور جس نے نہیں پی اس مجلس میں بیٹھا اسے بھی سزا دلوائی، اور ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن کی اس آیت کے خلاف کیا ہے۔ کہ جب یہ بات آ گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی مجالس میں ہرگز نہ بیٹھو جو قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کا کھیل تماشا کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں میں کھلم کھلا مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کی مجالس میں تمہارے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میں نے شراب نہیں پی، کہا شراب نہ پینا، شراب کی وجہ سے نہیں آپ کو سزا دی جا رہی ہے، آپ نے یہ مجلس اور یہ صحبت کیوں اختیار کی ہے، اس بری صحبت پر اسے سزا دلوائی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ جہاں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سراسر کفریہ باتیں ہو رہی ہوں وہاں ہرگز بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جہاں فسق و فجور کی مجالس ہوں وہاں پر بھی بغیر کسی عذر کے بیٹھنا وہاں پر بھی جائز نہیں ہے۔ عذر آپ کا کیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں نہ بیٹھوں تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ معذور ہے، یا آپ نہیں بیٹھیں گے تو کوئی سخت فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس صورت کے اندر آپ معذور ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں آپ کو بیٹھنے کی تو اجازت ہے، لیکن بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے دل سے کم از کم اس کو نفرت رکھو، دل میں سمجھو کہ یہ برا عمل ہے، یہ بری مجلس ہے، یہ بری صحبت ہے، دل میں اس کو برا جانو۔ اگر آپ نے دل میں برا جانا اور آپ مجبوری کے تحت وہاں بیٹھ گئے تو اب آپ کو گناہ نہیں ہے۔ اور کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں یقیناً نافرمانی ہو رہی ہے، فساق فجار کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ اس نظریے سے جاتے ہیں کہ جا کر ان کو دین کی بات سمجھاتا ہوں اور ان کو اس منکر سے، اس گناہ سے روکتا ہوں، تو اب وہاں بیٹھنا آپ کے لیے جائز ہے۔ نہ صرف جائز ہے بلکہ اب بیٹھنا عبادت ہے، اس لیے کہ آپ کا مقصد ان کو اس جرم سے روکنا ہے۔ لیکن اس جرم سے روکنے کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ ان کے اس جرم کی حمایت کریں یا آپ ان کے ساتھ اس جرم میں شریک ہو جائیں۔ بس اتنا آپ انتظار کریں کہ اس جرم سے یہ فارغ ہوں تو میں ان کو دین کی بات سمجھاؤں اور ان کے سامنے حق بات رکھوں۔ اس نظریے سے اگر آپ بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ہم گرد و نواح کی اپنی بے شمار مجالس ہیں جن مجالس میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اور عشاء کی نماز میں ہم نماز وتر میں یہ جملہ پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، ہم نخلع بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑ دیتے ہیں، مَنْ يَفْجُرُكُ اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے ہم اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ روزانہ ہم عہد کرتے ہیں، روزانہ ہم عہد کرتے ہیں، لیکن اگلے دن پھر اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، گزشتہ امتوں پر لعنت کی گئی ہے اس بنیاد پر کچھ تو جرائم پیشہ لوگ تھے اور کچھ جرائم پیشہ نہیں تھے، لیکن ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھتے تھے جو جرائم پیشہ تھے، اگلے دن وہ جرم کرتے تھے، دوسرے دن یہ ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو اس لیے اپنی صحبتوں کو، اپنی مجالس کو ٹھیک رکھا جائے۔ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر کبھی تم بھولے سے بیٹھ بھی جاؤ یاد آنے کے بعد، اب تمہارے لیے بیٹھنا وہاں جائز نہیں ہے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد اب ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور سورۃ النساء میں بھی اس کی مزید تفسیر اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے، اور وہ وہاں اللہ پاک نے نفاق کی علامت قرار دی ہے، منافقت کی علامت قرار دی ہے۔ کیا؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ،
فرمایا یہ اللہ کا حکم جب آ چکا ہے، جو ابھی آیات پہلے پڑھی سورۃ المائدہ کا حکم آ چکا ہے کہ جس مجلس میں اللہ پاک کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی نشانیوں کا، آیات کا کفر کیا جا رہا ہو، وہاں مت بیٹھو. فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيري انکم اذا مثلهم، اگر تم ایسی مجالس میں بیٹھو تو پھر انہی کی طرح تم ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ایسی مجالس میں بیٹھنے والے یقیناً وہ دل میں نفاق رکھتے ہیں، دل میں کفر رکھتے ہیں، اور ایسے سب لوگوں کو اللہ پاک نے جہنم میں جمع کرنا ہے، اور ایسوں کے لیے اللہ پاک نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. اس لیے اپنی صحبتوں کو اچھا رکھو، اپنے بچوں کی اور اپنے ماتحتوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. ان کی صحبتوں کو دیکھا کرو کہ کسی بری مجلس میں نہ بیٹھے اور کوئی بری چیز نہ دیکھیں. آج کل مجلس میں تو نہیں بیٹھتے، لیکن رات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر کتنی واہیات اور تباہیات ہیں. یہ بھی ایک مجلس ہے، یہ بھی ایک بے حیائی کی صحبت میں لگا ہوا ہے، گناہ کی صحبت میں آپ کا بچہ یا آپ کی بچی صحبت میں ہے، تو اس کا بھی یقیناً پورا اس کو گناہ مل رہا ہے، اور اس گناہ میں ماں باپ بھی شریک ہیں. تو ان تمام باتوں کی نگہداشت کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.